قیمتی الفاظ سے ہمارے قلوب و ذہن منور فرمائے اور ہمارے فہم میں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. آپ کی نعروں کی گونج میں جناب مفتی ارشاد حسین صاحب کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ذوق بنائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. کر دیے بیٹے تو کہاں سے پل رہے ابھی چپ کر دیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب منہج القرآن کے اس مرکز پر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے آپ تمام حاضرین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مہینے کی آمد پر خوش نہیں ہوتا تو اسے اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ پھر اسے زندگی بھر کسی اور نعمت پر خوش ہونے کا حق نہیں رہتا ہے. بے شک. اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتا تو پھر اسے زندگی بھر نہ کوئی مبارکباد دینے کا حق رہتا ہے نہ کوئی مبارکباد لینے کا حق رہتا ہے. کیونکہ کائنات کی ساری خوشیاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، کائنات کی ساری مبارکبادیاں، کائنات کی ساری رونقیں، وہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا چرچا بڑھتا جا رہا ہے اور کئی تنگ نظر اور تنگ دل لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو انہیں ہمارے نہایت ہی قابل احترام بھائی محترم علامہ علی وقار قادری صاحب جواب دے رہے تھے اس آیت کی روشنی میں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سبحان اللہ. یہ جو آقا علیہ السلام کے میلاد کا چرچا بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہم نہیں بڑھا رہے، یہ وہ بڑھا رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اس لیے بڑھا رہا ہے کہ اس نے اپنے حبیب سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو اس آیت کا تقاضا بنتا ہے کہ جیسے میلاد کی دھوم پچھلے سال مچائی گئی تھی، اس سال اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اور وہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ نظارہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ اس کے اندر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا ایک راز ہے. اور وہ راز یہ ہے کہ آپ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا. ہر نبی ہدایت اور توحید کا پیغام لے کر آتا اور انسان کو صراط مستقیم دکھاتا. پھر وصال ہوتا، پردہ فرما جاتے. لوگ کچھ عرصہ تک تو توحید کے اس سبق کو یاد رکھتے، پھر بھول جاتے، پھر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے، اور بعض اوقات نبیوں کو ہی خدا کا شریک بنا لیتے اور نبیوں کو ہی خدا کا بیٹا بنا لیتے. تو پھر اللہ اور نبی کو بھیجتا، پھر وہ آ کے سمجھاتا کہ اللہ بیٹے سے بھی پاک ہے، شرک سے بھی پاک ہے. پھر کچھ عرصہ بعد پھر وہی ہوتا. میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب خاتم النبیین کا تاج عطا فرمایا تو اس کے ساتھ یہ تقاضا بھی بنتا تھا کہ باری تعالی وہ جو بار بار شرک پلٹ کر آ جاتا تھا اور توحید کی روشنی پھر مدھم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اس کا بھی کوئی انتظام فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک انتظام تو یہ ہے کہ جو سبق میرے مصطفیٰ نے پڑھایا ہے وہ اب قیامت تک بھولنے والا نہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس سبق کو تازہ رکھنے کے لیے میں نے ایک انتظام فرمایا ہے، اور وہ انتظام یہ ہے کہ جب پہلے انسان کا فاصلہ کسی بھی نبی کے زمانہ ظاہری سے بڑھتا تھا، ڈسٹینس بڑھتا تھا، 1 صدی، 2 صدی، 3 صدی، 5 صدی، جب انسان کا زمانہ دور چلا جاتا تھا، وہ ڈسٹینس بڑھتا تھا تو پھر شرک پلٹ کر آ جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا یہاں میں ایسا کروں گا کہ میرے حبیب کے حیات ظاہری کے زمانہ مبارک سے یہ انسان جب دور ہوگا، اس کا فاصلہ بڑھے گا، تو میں اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر بڑھا دوں گا. یہ میلاد ہی قیامت تک انہیں بتاتا رہے گا جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. ارے جو حضرت آمنہ کی گود میں تشریف فرما ہوا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جس نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے آنگن کے اندر وہاں بکریاں بھی چرائی ہوں اور خاک نشین بھی ہوا ہو؟ تو پھر وہ اس کا ذکر جب پڑھتا چلا جائے گا تو پھر اسے کوئی معبود کیسے بنا سکتا ہے؟ میلاد اور ولادت مصطفیٰ کے اندر اس بات کا پیغام چھپا ہوا ہے. جو بھی حضور کی ولادت کا ذکر کرتا ہے وہ حضور کے مخلوق ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور حضور کے مخلوق ہونے کا ذکر جتنا پختہ ہو جاتا ہے شرک ختم ہو جاتا ہے اور توحید کا جھنڈا سر بلند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. اس لیے دوستو اگر اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہو تو میلاد مصطفیٰ کا ذکر عام کر دیا جائے، ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بڑھایا جائے. اس لیے تحریک منہاج القرآن نے اسے ہی فوکس کیا ہے. اور آج آپ ہر سمت دیکھیں
कितने जवानों को इसके जरिए से जुल्फ मुस्तफ़ा का असीर बना दिया, सुभान अल्लाह। कितने दिलों को इश्क मुस्तफ़ा की शमा से रोशन और आबाद कर दिया है। क्योंकि जो हुजूर की जात से जुड़ जाता है वो खुद रब का महबूब हो जाता है और दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी और कामरानी उसका मुकद्दर बन जाती है। तो आका अलैहिस्सलाम की निस्बत के अंदर ही सब कुछ है। अब ये महफिल मिलाद जो हम मुनाकिद कर रहे, इसमें मैंने गुफ्तगू के लिए एक मौजू का इंतखाब किया है और मुझे हमारे भाई मोहतरम अल्लामा कारी अंसर अली कादरी साहब ने बार बार फरमाया है कि आपने आसान खिताब करना है और मैंने कहा कि मुझे आसान नहीं आता, तो मुझे जैसा आता है मैंने वैसा करना है। तो मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ चलेंगे, बजाय इसके कि मैं आपकी तरफ आऊं तो आप मेरी तरफ आ जाएं। तो इसलिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है उसमें आपकी तवज्जो चाहिए। आका अलैहिस्सलाम का नाम है मुबारक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके कुछ मारिफ और चंद पहलुओं पर मैं आपके सामने बात करता हूं। इस नाम मुबारक का जो माना है, जब डिक्शनरी खोलेंगे लुगत के एतबार से देखेंगे मीने, तो इसका माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बअद हम्दिन, और अल्लज़ी युहमदु मर्रतन बअद मर्रतिन, और अल्लज़ी युहमदु हम्दन कसीरन, जिसकी बार बार हम्द की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी कसरत के साथ हम्द की जाए और हम्द करने के बाद फिर जी न भरे और दिल करे कि इनकी तो और हम्द की जाए, इनकी तो और तारीफ की जाए, और तारीफ इतना करें जितना करें, फिर तारीफ करके जब बैठे तो पता चले कि ये तो कुछ भी नहीं थी, हम्द और तारीफ तो अभी इससे भी आगे है। तो जिसकी हम्द की इंतहा ना हो उसे कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक का मान। बहुत सारे लोगों को वहम हो जाता है और हो गया है इस सदी के अंदर, खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में उर्दू बोलने वालों में, कि हम्द का लफ्ज सिर्फ अल्लाह की तारीफ के लिए खास है। वो कहते हैं कि अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं और हुजूर की तारीफ को नात कहते हैं। फिर मनकबत कोई फौत हो जाए उसकी तारीफ के साथ खास कर लिया। इसी तरह मदह कोई जिंदा इंसान की तारीफ के साथ खास कर लिया। ये टर्मिनोलॉजी वजह कर ली। ये टर्मिनोलॉजी हम उस वक्त तक मानेंगे जब तक शान मुस्तफा पर हर्फ ना आए। अगर कोई इस्तिलाह वजह करने से शान मुस्तफा पर हर्फ आता है तो ऐसी किसी इस्तिलाह को कबूल नहीं किया जाएगा। सोचिए, अगर हम्द का लफ्ज हुजूर की तारीफ के लिए इस्तेमाल करना जायज ना होता और हुजूर की तारीफ को हम्द कहना जायज ना होता, तो फिर बताइए, फिर कभी मेरे आका का नाम मोहम्मद ना होता। ये जो नाम है इसका तो मादा ही यही है, हम्द। अल्लज़ी युहमदु, जिसकी हम्द की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। जो लायके हम्द हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी बेशुमार हम्द हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी बेबहा हम्द हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी हम्द की इंतहा ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। तो जिनके नाम के अंदर माना ही हम्द का है और कोई फिर कहे कि अदब और लिटरेचर का नाम लेकर बैठ जाए और वो कहे कि हमारे अदब में हम्द सिर्फ अल्लाह की तारीफ को कहेंगे, तो भाई ये अदब तुमने कहां से सीखा है? ये अदब नहीं, ये बेअदबी है। और ये तुम्हारे अदब में ये लफ्ज और ये इस्तिलाह तब से आ गई है जब से ये अदब कुछ बेअदबों के हाथ लग गया है। वरना तो अदब इसी शय के अंदर है कि हम्द खुदा के लिए भी है और हम्द मुस्तफा के लिए भी है। हम्द का लफ्ज अल्लाह की तारीफ के लिए भी है और हम्द का लफ्ज मुस्तफा की तारीफ के लिए भी है। अगर फिर भी किसी को ताज्जुब हो तो जब हम नमाज शुरू करते हैं तो नमाज में नियत करने के बाद जब इमाम के पीछे थोड़ी देर खामोश रहते हैं, क़राअत से पहले क्या पढ़ते हैं? बोलिए।
سبحانک اللہم جو جاگ رہے ہوں گے اب بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک. مجھے یقین ہے اب مرکز ہے تو پھر قاری صاحب نے نماز تو سکھائی ہوگی. تو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم. اس کی ہیڈنگ کیا لکھی ہوتی ہے جب ہم کتاب کو دیکھتے ہیں؟ ثنا. ثنا. کیا لکھی ہوتی ہے؟ ثنا. تو جو ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ثنا. ثنا. تو ثنا کا معنی ہے تعریف. تو گویا کہ وہاں نماز میں ہم اس بات کا اقرار کر آئے کہ ثنا اللہ کے لیے. ثنا بولیے اللہ کے اللہ کے لیے. اور جو آپ جس کو نعت پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا خان. ثنا خان. تو ثنا خان کا مطلب کیا ہے؟ ثنا پڑھنے والے. تو پھر ادھر نماز میں یہ اقرار ہوتا ہے کہ ثنا خدا کی ہے اور ادھر ہر نعت خان کو کہتے ہیں ثنا خان اور اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں. تو پتہ چلا کہ جب نماز کے اندر ثنا خدا کے لیے ہے تو نماز کے باہر وہی ثنا مصطفیٰ کے لیے ہے. سبحان تو اللہ. اسی طرح حمد خدا کی بھی ہے اور حمد مصطفیٰ کی بھی ہے. ثنا خدا کی بھی ہے، ثنا مصطفیٰ کی بھی ہے. سبحان اللہ. اور تم تو حمد اور ثنا کی بات کرتے ہو. اگر ایک اور لفظ پہ ہم آ جائیں، ایک اور لفظ ہے صلاۃ. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز. اب اللہ نے سینکڑوں مقامات پر قرآن مجید کے اندر نماز کا ذکر فرمایا اور اسے فرمایا صلاۃ. لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے اور بھیجنے کا حکم دے رکھا ہے اس درود کو بھی رب نے فرمایا ہے صلاۃ. سبحان اللہ. باری تعالیٰ کیا تیرے پاس کوئی لفظوں کی کمی تھی کہ نماز کے لیے کسی اور لفظ کو وضع فرما دیتا؟ اور تیرے لیے تو وضع کرنے کی بھی پابندی نہیں، تو تخلیق فرمانے والا ہے، تو تخلیق فرما دیتا. تو نماز کے لیے کوئی اور لفظ ہوتا، درود کے لیے کوئی اور لفظ ہوتا تو آج کوئی لوگ کنفیوز بھی نہ ہوتے. کوئی ترجمہ کرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی کہتا ہے صلاۃ پڑھ رہے تھے، کوئی کہتا ہے درود پڑھ رہے تھے، تو یہ فرق ہی ختم ہو جاتا. تو صلاۃ کو نماز اور صلاۃ کو درود. تو باری تعالیٰ اس میں کیا ہے؟ تو بتائیے کیا لفظوں کی کمی تھی اس کی بارگاہ میں کہ لفظ اور کوئی نہیں مل رہا تھا، یا اس کے اندر اس کا ارادہ چھپا ہوا ہے؟ اس کا ارادہ اور مشیت یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ بے شک نماز میری عبادت ہے اور درود مصطفیٰ پر ہے. نماز میرا ذکر ہے اور درود مصطفیٰ کا ذکر ہے، مگر اس نے چاہا کہ میں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کو جدا نہ کروں. اس نے ایک ہی برتن بنایا، ایک ہی لفظ بنایا، وہ لفظ ہے صلاۃ. اسی میں اپنا ذکر بھی رکھ دیا ہے اور مصطفیٰ کا ذکر بھی رکھ دیا ہے. کہاں لے جاؤ یہ لفظ ایک ہی ہے، اسی میں ذکر خدا بھی ہوگا، اسی میں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو اس لیے لفظوں سے فرق نہیں پڑتا. تو حمد خدا کی بھی ہے، مصطفیٰ کی بھی ہے، ثنا خدا کے لیے بھی ہے، پیارے مصطفیٰ کے لیے بھی ہے. جیسے صلاۃ خدا کے لیے بھی ہے اور صلاۃ مصطفیٰ کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ. تو حمد کا معنی ہے تعریف. اب حضور کی کتنا تعریف ہے. یہ جو ہے محمد، یہ اپنے صیغہ کے اعتبار سے، لفظ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے یہ مجرد کے مادہ سے نہیں بنا، بلکہ یہ مزید فی کے مادہ سے بنا ہے، تحمید سے بنا ہے محمد. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی، کہ جس لفظ کے اندر حرف بڑھ جاتے ہیں اس کا معنی بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، جو مبالغے کا اور کثرت کا معنی دے رہا ہے کہ وہ ذات جس کی بے شمار تعریف ہو، جس کی بے بہا حمد ہو، جس کی حمد کا کوئی کنارہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد. باری تعالی یہ نام تو تیرا ہونا چاہیے، یہ نام تو گھبرا تو نہیں گیا. آپ کہیں کہ علامہ صاحب تو پتہ نہیں پھر سال بعد آئیں گے اور ہم نے تو ادھر جواب دینے ہیں روز، اور جواب پکا کرنے. ٹھیک ہے بھائی تعالیٰ یہ نام تو تیرا ہونا چاہیے تھا،
کیسے کہ تو نے قرآن کی پہلی آیت میں فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اللہ کے لیے، اور اس حمد کا معنی ہے تعریف، اور اس حمد کے اوپر ہے ایک الف لام، اور اس الف لام کو علماء نے لکھا کم و بیش 4 قسموں کا لکھا ہے، جنس کا ہے، عہد کا ہے، استغراق کا ہے، کئی اعتبار سے اس کو بحث کیا گیا ہے۔ تو اس الف لام کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ حمد اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ کو لکھا ہوا ملے گا سب تعریفیں، سب کا لفظ لکھا ہوا ملتا ہے، یا تمام تعریفیں، یا کسی نے لکھا تمام تعریف، کسی نے افراد حمد مراد لیے، کسی نے جن سے حمد مراد لی، تو لکھا تمام تعریف اللہ کے لیے یا تمام تعریفیں۔ وہ جو لفظ ہے تمام یا سب، وہ اس الف لام کا معنی ہے۔ وہ الف لام یہ تقاضا کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ حمد ہے خدا کے لیے۔ تو باری تعالیٰ جب سب سے زیادہ حمد ہے تیرے لیے، تو پھر نام تو محمد تیرا ہونا چاہیے تھا۔ تیرا نام صفاتی ناموں میں آتا ہے محمود، جس کی حمد کی گئی، اور تیرے حبیب کا نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگر قاری صاحب نہ کہتے ہیں کہ مشکل کتاب نہیں کرنا تو پھر کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ توجہ ہی ادھر چلی گئی ہے کہ مشکل کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے اب مشکل سے گزر کے، آپ تو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، دنمارک میں تو نہیں ہے، پہاڑ سے رستے